ہمارا دین دین اسلام جو اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اسلام پسندیدہ دین ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ وہ ہر عبادت میں غریب کا خیال رکھتا ہے۔ قربانی ہی کو لیجئے، اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ کہ اے قربانی دینے والے، پہلے تو خود قربانی کے جانور کا گوشت کھاؤ اور پھر صبر سے قناعت سے بیٹھنے والے مسکین اور فقیر کو کھلاؤ، اور اگر کوئی عدم برداشت کی بنیاد پر مطالبہ کر لے، گوشت کا اظہار کر لے اپنی خواہش کا، تو اس مسکین غریب کو بھی کھلاؤ۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ کہ ہر محتاج فقیر مسکین کو جو خود گوشت خرید کر نہیں کھا سکتا، آپ اسے قربانی کا گوشت کھلائیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دینی احکامات دیے ہیں، کوئی ایک حکم ایسا نہیں کہ جس میں غریب کا خیال نہ رکھا گیا ہو۔ اور جب ان حکمرانوں کو، ان امیروں کو اپنی پالیسیاں بدلنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ پالیسیاں بدلیے، عوام الناس، عام لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی پالیسیاں بنائیے، اور انہیں کہا جاتا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے کہ 31 مئی 2026 ہماری ڈیڈ لائن ہے، اس کے باوجود بھی ان کو پرواہ نہیں، فکر نہیں، اور یہ نہ اپنی یہ مراعات میں کمی کرتے ہیں، نہ اپنے لائحہ عمل میں کوئی تبدیلی لا رہے ہیں، نہ ان کو کوئی احساس ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں کلمہ حق کی آواز غریب کی پکار بن کر برسرے پیکار آنا اور سیاسی جد و جہد کرنا، واعظ و نصیحت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے کلمہ حق حکمرانوں تک پہنچانا جہاد اکبر ہے، افضل جہاد ہے، اور اس راہ میں آنے والی ہر تکلیف کو نیکی سمجھ کر سہنا عین عبادت ہے، عین دین ہے۔